تو بعد میں کہتا ہے کہ یہ باتیں تمہیں بھی مجھ سے کہہ دو، کیوں کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ ہو۔ آج تو ہم اتنے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے یہ اخباروں میں آیا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وہ ARY کی ٹیم ہے، اقرار الحسن ہے ان کا ایک نمائندہ، اتنا وہ مجھے پتہ چلا ہے اتنا ظلم انہوں نے کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں، اتنا اپنے دشمن جو ہوتے ہیں نا، دشمن ملک کے غدار جو ہوتے ہیں، جاسوس وغیرہ یا کوئی ایسے غدار، ان کو بھی سزا نہیں دی جاتی، ان کو بھی اتنا ٹارچر نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کو ننگا کر دیا گیا، بجلی کے جھٹکے دیے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی انہیں آپ اندازہ لگائیں۔ اور وہ حق کی خاطر اٹھے ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کی ہے، غلطی وہاں ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں، اور ایک وہاں پہ وہ غلط کام ہو رہا تھا، اس کو صرف اناؤنس کیا ہے، ان کو بتایا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی غلطیاں دور کریں، ہم اوروں پہ ظلم و ستم شروع کر۔ اب کیا ان لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو خدا یاد نہیں ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہونا؟ کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو اگر تمہارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم ہر طریقے سے غلط کام کرتے ہیں، اور جو غلط کام سے ہمیں روکتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑے وہ عظیم لوگ ہیں جو ایک حق کی خاطر اٹھتے ہیں اور حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کیا ہمارے نبی فرماتے ہیں، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بہترین جہاد ہے۔ اب یہ تو سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ہائی لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے پوزیشن دی ہوئی ہے، جو انجوائے کر رہے ہیں ساری کی ساری وہاں کی جو مراعات ہیں، یہ وہ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن کہ ان کے نیچے یہ سارے جرم ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مار جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اور جہاں پہ اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہوں، اور جہاں پہ بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہو، اور جہاں پہ کرپشن عروج پہ ہے اور بد دیانتی عروج پہ ہے، اور ساری کی ساری ناانصافیاں عروج پہ ہے، اب نام تو انصاف ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم انصاف والے ہیں، ہم انصاف دینے والے ہیں، اور وہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھی ریاست مدینہ کہ ایک عورت کی وہ خیمے سے آواز آ رہی ہے کرانے کی اور بچوں کے رونے کی، حضرت عمر وہ سامان اپنے کندھے پہ رکھ کے ان کی ضرورت پورا کر رہے ہیں، اپنی بیگم کو ساتھ لے جاتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم وہ ظلم ختم کریں، بجائے اس کے کہ ہم یعنی اس میں کم کرنے کی کوشش کریں، ہم اس کی معاونت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔